رہا ہے، جو میرے آقا کا سینہ بتا رہا ہے، جو میرے آقا کا شہر بتا رہا ہے، جو میرے آقا کی صفات بتا رہا ہے، میرے آقا کی ختم نبوت بتا رہا ہے، میرے آقا کی پرواز بتا رہا ہے، میرے آقا کی رفتار بتا رہا ہے، میرے آقا کے دشمن بتا رہا ہے، میرے آقا کی جار بتا رہا ہے۔ ارے قرآن مقدس کی ہر شد و مد، ہر زیر و زبر، الف سے لے کر بناس کی سین تک سارا قرآن عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ اس لیے تو نور صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ہم کیا لکھیں گے نعت رسالت باب میں اور نعت نبی لکھی تھے خدا کی کتاب میں۔ میری ملت کے نوجوانوں، تو اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرو اور ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو جیسے کہ صحابہ کرام نے محبت کی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، صحابہ کرام سے پوچھو کہ آپ نے رسول سے کیسی محبت کی ہے، تو تاریخ گواہ ہے۔ کسی جنگ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید سے پوچھو کہ آپ نے رسول سے کیسی محبت کی ہے، کیسے آپ نے رسول سے محبت کی ہے، تو خالد بن ولید کی زندگی جب آپ کھول کر دیکھیں گے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، تو یہ بات آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید میدان کارزار میں اپنی بہادری کے جوہر بتا رہے تھے، دشمنوں کو فنار کر رہے تھے، اور یہ وہ خالد بن ولید تھے جن کی گردن کی چکر میں، جن کے سر کو قلم کرنے کے چکر میں پوری فوج پڑی ہوئی تھی۔ یہ خالد بن ولید میدان کارزار میں لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے آپ کی ٹوپی زمین پر گر گئی، اور آپ کی ٹوپی جب زمین پر گر گئی، تمام فوج اسی چکر میں ہے کہ اس اسلام کے سورما، اس اسلام کے مجاہد کا سر قلم کر دیا جائے تو ہم فتح کے نعرے بجا دیں گے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید جو ہے اس میدان جنگ میں یعنی لڑ رہے ہیں، اپنی تلوار سے دشمنوں کو فنار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے ایسے موقع پر آپ کی ٹوپی زمین پر گر گئی تو آپ نے اپنی تلوار کو فوراً روک لیا، اور تلوار کو روک کر اپنی ٹوپی کو ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئے۔ ادھر تلاش کر رہے تھے، ادھر تلاش کر رہے ہیں، سامنے دشمن نے دیکھا، ارے یہ تو خالد بن ولید ہے، ان کی یہ مجال، یہ تو تلواروں سے کھیلنے والے تھے، ارے یہ تو ایسا موقع ہے جہاں تلوار رکنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ تمام فوج ان کی گردن کے چکر میں ہے، اور ایسے موقع پر یہ اپنی تلوار کو روک کر اپنی ٹوپی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غاز کی حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی کو ڈھونڈ کر اپنے سر پر رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے دشمنوں سے للکار کر فرمایا، اے دشمن رسول سن لو، آج تک میں نے جتنی جنگیں جیتی ہے وہ اپنی بازو کی قوت کی بنیاد پر نہیں جیتی ہے، اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتی ہے، آج تک میں نے جتنی جنگیں جیتی ہے وہ اسی ٹوپی کی بنیاد پر جیتی ہے۔ حضرت گرامی آپ نے غور تو فرمائیے، حضرت خالد بن ولید نے ایک جملہ کہا جو تاریخ پر آج بھی آیا ہے، آپ نے شاہ فرمایا دشمنوں اس ٹوپی کے اندر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سلا ہوا ہے، آپ کی داڑھی کے بال اس ٹوپی میں سلے ہوئے ہیں، ارے تو میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں اس ٹوپی کو چھوڑ کر میں جنگ میں لڑوں، بلکہ میری ہمت گوارا نہیں کرتی ہے۔ حضرات گرامی آپ نے دشمنوں سے فرمایا دشمنوں ارے میں سر کٹا تو سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو بنا کر سکتا ہوں، لیکن رسول کا مقدس بال زمین پہ نہ گرنے دوں گا۔ قسم خدا کی جو قومی جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہو، جو قومی جذبہ رکھ رہی ہو کہ وہ سر کو کٹا سکتی ہے لیکن رسول کا مقدس بال زمین پر نہ گرنے دے، تو جب تم رسول کا مقدس بال زمین پر نہ گرنے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گردن کو زمین پر کیسے گرنے دے گا؟ اسی لیے تو کہا ہے کہ دیوان جان عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان جانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا
گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماحول نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ میری قلت کے نوجوانوں، ارے اٹھو تو رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کر اٹھو، کھاؤ تو رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کر کھاؤ، پیو تو رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کر پیو۔ مطلب یہ ہے تمہاری زندگی بولے نبی نبی، تمہاری جنت بولے نبی نبی، تمہاری خاموشی بولے نبی نبی، تمہارا چالو چلن بولے نبی نبی، تمہارے رفتار بولے نبی نبی، تمہارے اعمال بولے نبی نبی، تمہاری شادی اور بیاہ بولے نبی نبی، تمہارے جتنے بھی فعل ہے سب نبی نبی بولے۔ دوستان محترم، ارے غلامی مصطفیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مسلمان جا رہا ہے، تمہارے کردار سے پہچان لیا جائے کہ اللہ رسول کا دیوانہ جا رہا ہے، تمہارے اعمال سے پہچان لیا جائے یہ رسول کا جو ہے غلام جا رہا ہے، رسول کا وفادار جا رہا ہے۔ اور جب تم رسول کے وفادار بن جاؤ گے، قسم خدا کی تمہارا دنیا کے اندر کوئی بال بیچا کرنے والا نہیں ہے۔ کسی نے کیا کہا ہے کہ کسی نے کیا کہا ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجے جس کو روشن خدا کرے۔ آج ہم پر جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، جتنی بھی ذلت و رسوائی ہمارے دامن تھامے ہوئے ہیں، قسم خدا کی میری ملت کے نوجوانوں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے، ہمارے اعمال اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ نمازوں سے ہم کو مطلب نہیں، روزے سے ہم کو مطلب نہیں، اخبار تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت سے ہم کو مطلب نہیں۔ ہمارے بچے جو ہے وہ انگریزی اسکول میں پڑھنے کو جا رہے ہیں لیکن مدرسوں سے ہم کو مطلب نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اگر مطلب ہے تو اپنے مطلب سے مطلب ہے۔ دوستان محترم، ارے تمہیں خود سے مطلب نہیں ہونا چاہیے بلکہ مطلب اس میں ہونا چاہیے جس میں رسول کا مقصد ہے، جس میں اللہ نے حکم فرمایا ہے، اس حکم کے سانچے میں اپنی زندگی کو گزار کر جب ہم جئیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کہ محمد سے وفادار جو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔